ایک ایسی خوفناک مخلوق جب وہ اس روح زمین پر نکلے گی تو سب کچھ کھا جائے گی، یہاں تک کہ کوئی انسان، الغرض چرند پرند حیوانات، کوئی بھی چیز اس روح زمین پر باقی نہ رہے گی۔ اس مخلوق کے نکلنے کے بعد روح زمین پر ہر طرف چٹیل میدان اور ویرانی ہی ویرانی ہو جائے گی۔ یہ مخلوق اتنی خطرناک ہوگی کہ دنیا کی ہر چیز کھانے کے باوجود ان کی بھوک نہیں مٹے گی، یہاں تک کہ زمین کے ہر جاندار اور بے جان چیزوں کو کھانے کے بعد یہ قوم آسمان والوں کو بھی کھانے کا ارادہ کریں گے۔ معزز ناظرین، اس طرح کی خوفناک مخلوق کے بارے میں قصے کہانیاں تو آپ نے بہت سنی ہوں گی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ حقیقت میں بھی ایسی مخلوق پائی جاتی ہے کہ وہ اتنی خطرناک ہو کہ وہ روح زمین پر رہنے والی ہر مخلوق کو کھا جائے؟ تو ہم آپ کو بتائیں گے آج ایک ایسی مخلوق کے بارے میں جو کہ حقیقت میں پائی جاتی ہے اور اس کا وجود بھی موجود ہے۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ مخلوق ہماری اسی دنیا کے اندر قید ہے۔ معزز ناظرین، جس مخلوق کے بارے میں آج ہم ذکر کرنے والے ہیں یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ مخلوق کون سی ہے اور یہ مخلوق کہاں پر قید ہے، اور جب یہ مخلوق آزاد ہوگی تو دنیا کے اندر کس طرح تباہی مچائے گی؟ اس مخلوق کی شکل صورت کیسی ہے اور اللہ نے اس خوفناک قوم کو آخر کیوں قید کر رکھا ہے؟ معزز ناظرین، ان سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، یہ دنیا تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور وقت گزرتا چلا جا رہا ہے۔ در حقیقت یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے اور وہ وقت بہت قریب ہے جب دنیا کے اندر طرح طرح کے فتنے رونما ہو جائیں گے اور بالآخر اس خوبصورت دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ دنیا کی اس خوفناک تباہی میں ایک بہت بڑا کردار اس قوم کا بھی ہوگا جس کا آج ہم ذکر کرنے والے ہیں۔ پیارے دوستوں، یاجوج ماجوج ایک ایسا گروہ ہے جس کے بارے میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ یہ گروہ کہاں پر قید ہے اور یہ گروہ کب آزاد ہوگا، اور اس خونی گروہ کی تعداد کتنی ہے، اور اس گروہ کے لوگ کیسے دکھتے ہیں، اور جب یہ دنیا کے اندر ظاہر ہوں گے تو کیسے روح زمین پر تباہی پھیلائیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یاجوج ماجوج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگی، اور یہ مخلوق دنیا کو ختم کر دے گی، تباہ و برباد کر دے گی۔ پیارے دوستوں، دنیا کے لیے یہ قوم کتنی خطرناک ثابت ہوگی اس کا اندازہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے لگائیے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر میں تشریف لائے۔ اس دوران آپ کا رنگ مبارک سرخ ہو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، ہلاک ہو گئے عرب والے اس شر کی وجہ سے جو بہت قریب آ چکا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے ایک حلقہ بنایا اور ارشاد فرمایا کہ آج یاجوج ماجوج قوم کی دیوار اتنی کھل چکی ہے۔ پیارے دوستوں، اس قوم کی حقیقت کیا ہے، یہ کون لوگ ہوں گے اور یہ لوگ کن کی نسل سے ہوں گے؟ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج دو مرد ہیں جو حضرت یافس بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ انہیں یاجوج ماجوج اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے اور جسامت کے اندر بہت سخت ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اگر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے 10 حصے کر دیے جائیں تو ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج قوم کے ہوں گے اور ایک حصہ باقی تمام مخلوقات کا ہوگا۔ اس روایت سے خوب اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ تعداد میں کتنے زیادہ ہوں گے۔
پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ یہ یاجوج ماجوج کی شکل و صورت کیسی ہوگی۔ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس میں ایک گروہ بہت زیادہ لمبا ہوگا، اور یہ گروہ حشرات الارض یعنی سانپ، بچھو اور زمین کے کیڑے مکوڑے کھاتا ہوگا۔ یاجوج ماجوج کی نسل ایک سال میں جتنا بڑھتی ہے اتنی کوئی بھی مخلوق نہیں بڑھتی۔ یہ قوم ایک دوسرے کو کبوتروں کی طرح بلاتی ہے اور کتوں کی طرح بولتی ہے۔ اس خوفناک مخلوق کے اندر بعض لوگوں کے سینگ اور دم اور لمبے لمبے دانت ہوں گے جو کچا گوشت کھاتے ہوں گے۔ پیارے دوستوں، یاجوج ماجوج قوم کے 40 گروہ ہیں جن کی خلقت اور صورت ایک دوسرے سے نہیں ملتی۔ ان 40 گروہوں میں سے ان کا بادشاہ اور زبان علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ان لوگوں کا زیادہ تر کھانا پینا شکار سے ہوتا ہے، اور یہ قوم اتنی خطرناک قوم ہے کہ ان کو بھوک لگنے پر ایک دوسرے کو بھی کھا جایا کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ یاجوج ایک گروہ ہے اور ماجوج 4 گروہ ہیں، اور ان کے ہر گروہ کے اندر 4 لاکھ افراد ہیں، اور اس قوم کا ہر شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اس کے 1000 بچے نہ پیدا کر لے۔ یاجوج ماجوج قوم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو 4 گز لمبا اور 4 گز چوڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یاجوج ماجوج قوم کا ایک گروہ ایسا ہے جن کا قد صرف ایک بالشت جتنا ہے، اور ان کے چرندوں جیسے تبہے ہیں اور درندوں جیسے دانت ہیں۔ ان کے بال لمبے لمبے ہیں جو ان کو گرمی اور سردی سے بچاتے ہیں، اور اس گروہ کے کان اتنے لمبے ہیں کہ ایک کان میں سردی اور دوسرے کان میں گرمی بسر کرتے ہیں۔ اور یاجوج ماجوج قوم کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو سوتے وقت اپنے ایک کان کو نیچے بچھا لیتے ہیں اور ایک کان کو اوپر اوڑھ لیا کرتے ہیں۔ اور یہ قوم اتنی خطرناک ہے کہ اگر اس قوم کا کوئی فرد مر جائے تو یہ خود ہی اس کو کھا جاتے ہیں۔ حضرت اکرمہ بیان فرماتے ہیں کہ شب اسراء کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج کے پاس بھیجا۔ میں نے اس قوم کو اسلام کی تبلیغ کی، لیکن اس قوم نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ قوم دوزخیوں میں شمار ہو گئی۔ پیارے دوستوں، اس خوفناک مخلوق کو آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا۔ یہ قوم آج تک اس دیوار کے پیچھے ہی قید ہے، اور ان لوگوں کو ایک مقرر وقت تک اللہ تعالیٰ آزاد فرما دیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج کی قوم روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ دیوار ٹوٹنے والی ہوتی ہے تو ان کا سردار ان سے کہتا ہے کہ آؤ آج واپس چلیں اور کل اس دیوار کو مکمل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ اگلے دن واپس آتے ہیں تو اللہ اس دیوار کو واپس اسی طرح بنا دیتے ہیں جس طرح وہ پہلے تھی، بالکل صحیح و سالم، یہاں تک کہ جب اس قوم کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو بھیجنے کا ارادہ کر لیں گے تو قیامت کی اس نشانی کا ظہور کے وقت قریب آ جائے گا، تو اس وقت اس قوم کا سردار اپنی قوم سے کہے گا کہ واپس لوٹو، انشاءاللہ باقی کل ہم اس دیوار کو توڑیں گے، یعنی وہ اپنی بات کو انشاءاللہ کے ساتھ پورا کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل جب وہ لوگ اس دیوار کے پاس آئیں گے تو اس دیوار کو اسی طرح پائیں گے جس طرح اس کو چھوڑ کر گئے، اور بس اس دن وہ اللہ کے حکم سے اس دیوار کو توڑ دیں گے اور عام لوگوں میں نکل آئیں گے، اور یہ روح زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، اور لوگ ان سے ڈرتے ہوئے بھاگیں گے، اور یہ لوگ آسمان والوں کو قتل کرنے کے ارادے سے آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، تو وہ تیر خون آلودہ ہو کر واپس لوٹیں گے۔ اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں پر قہر نازل کر دیا اور آسمان والوں پر غالب آ گئے۔ یاجوج ماجوج قوم کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب قرب قیامت مسلمان کوہ طور پر جا چکے ہوں گے۔ یہ قوم تعداد میں اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی پہلی جماعت بحر تبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی، اور جب ان کی دوسری جماعت اس مقام پر آئے گی تو کہے گی کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر یہ قوم پوری دنیا میں فساد پھیلائے گی اور قتل و غارت شروع ہو جائے گا،
اور جب یہ لوگ روح زمین پر رہنے والے ہر جاندار چرند پرند کو قتل کر دیں گے تو اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے زمین سے تمام مخلوقات کو ختم کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ یہ قوم یہ کہتے ہوئے آسمان کی طرف اپنے تیروں کو پھینکے گی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ تیر خون آلودہ ہو کر واپس ان کی طرف لوٹ آئیں گے۔ یہ تیروں کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے اور کہیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو قتل کر دیا۔ اسی دوران یہ لوگ جشن میں مصروف ہوں گے اور وہاں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ اس پہاڑی پر وقوع پذیر ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مخلوق کی گردن میں ایک خاص قسم کے کیڑے پیدا کر دیں گے۔ اس وقت یہ سب کے سب گروہ ایک دم سے مر جائیں گے۔ اس قوم کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کے ہمراہ پہاڑ کے نیچے تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھیں گے کہ ساری روح زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری ہوگی اور زمین پر ایک بالشت بھی جگہ خالی نہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کے پرندے بھیجیں گے جو کہ ان تمام لاشوں کو اٹھا کر جہاں پر اللہ چاہے گا وہاں پھینک آئیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کے جنگی ہتھیاروں کو مسلمان 7 سال تک استعمال کرتے رہیں گے۔ پھر اللہ آسمان سے زوردار بارش برسائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے زوردار بارش برسائیں گے جس سے ان کی لاشوں کی پھیلی ہوئی بدبو ختم ہو جائے گی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اس قوم کا خاتمہ فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت فرمائے اور روز محشر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے۔